لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نہ تو انہیں کسی بات کا ڈر ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے، یعنی سامنے کون ہے کیا نہیں ہے، زندگی کچھ نہیں، انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اس سے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولیوں میں کسی بھی درجے کا ولی ہو، بہرحال وہ ولی ہے، اور آج ہم جس کی بزم سجا رہے ہیں یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کی ماں کا کردار آپ دیکھیں اور ان کے والد کا کردار دیکھیں اور دونوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبد القادر جیلانی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ کے والد ماجد سید موسیٰ جنگی دوست لقب ابو صالح، ان کا نسب چلتے 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 ان کا نسب پہنچتا ہے حضرت حسن مصنع تک۔ کس تک بولیے؟ آپ بھی اپنی زبان سے نام لیجئے، حسن مصنع، آواز آئے حسن۔ اور حسن مصنع بیٹے ہیں امام حسن کے، کس کے؟ اونچا بولو، کس کے؟ ان کا نکاح ہوا فاطمہ بنت حسین سے میدان کربلا میں سیدہ سکینہ، اور ان کی بہن سیدہ فاطمہ بنت حسین، یہ دونوں تھیں۔ تو فاطمہ کا نکاح ہوا سید حسن مصنع سے، یعنی امام حسن کے بیٹے کا نکاح ہوا امام حسین کی بیٹی سے۔ تو ان سے جو آل چلی وہ پہنچی سید موسیٰ تک جو باپ ہیں غوث پاک کے، اور فاطمہ ام الخیر نام ہے غوث پاک کی امی جان کا، جن کے تہجد کی قسمیں لی جاتی ہیں، جن کی دعاؤں کی قسمیں لی جاتی ہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ فاطمہ ام الخیر کا کردار پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، سوانح حیات پڑھیں۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ آپ کے والد ماجد نے جب سیب کھانے کے عوض میں رکھا تھا سید موسیٰ کو اپنے باغ میں، اور ایک دو دن نہیں رکھا، اختلاف روایات ہیں کافی عرصے تک رکھا، اور آخر میں کہنے لگے بیٹا ایک بات اور ماننا پڑے گی میری، تب جا کر کے میں تجھے رہا کروں گا۔ کہا وہ بھی مجھے منظور ہے، میری بیٹی سے نکاح کر لے، اور چار باتیں میری بیٹی کے اندر ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے، وہ کانوں سے سن نہیں سکتی، یعنی سماعت نہیں ہے، نمبر 3 وہ پیروں سے بھی معذور ہے، نمبر 4 وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ غوث پاک کے والد ماجد نے کہا تھا تب بھی مجھے منظور ہے، جو سزا دینا ہے دنیا میں دے دو، قیامت میں نانا جان کے دربار میں میرا دامن نہ پکڑو۔ خدا کے سامنے دیکھو وہ کیسے خدا والے لوگ تھے۔ اپنی زوجہ کو جب دیکھا فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ صومعی، وہ ملکہ حسن و جمال بھی تھیں، ملکہ سیرت بھی تھیں، نہ سیرت میں جواب تھا نہ صورت میں جواب تھا۔ حضرت فاطمہ ام الخیر کے والد کا نام عبداللہ صومعی، یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام زین العابدین تک پہنچ جاتا ہے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں فاطمۃ الزہرا کے، اور فاطمۃ الزہرا بیٹی ہیں شہنشاہ کون و مکان کی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، یہ نسب بھی دیکھو، اللہ اللہ، یعنی ایک طرف سے حسنی سید ہیں اور دوسری طرف سے حسینی سید ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی عظمت والے ہیں یار۔ مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو میرے ساتھیوں، یہ غوث پاک کوئی عام شخصیت کے مالک نہیں ہے، بہت بلند و بالا شخصیت کا نام غوث پاک ہے۔ اور میرے بھائی دنیا میں یوں ہی ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، بات صرف ضلع سنبل کی نہیں، بھارت کے 27-28 صوبوں کی نہیں، بات صرف دنیا کے 54 یا 55 اسلامی ممالک کی بھی نہیں، جہاں جہاں بھی میرے نبی کے امتی پائے جاتے ہیں وہاں وہاں غوث کے لنگر لٹائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں بریلی کا لہجہ سنو تڑپ جاؤ گے، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تجھ سے در نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میں غوث پاک کا بچپنا سناؤں
اس سے پہلے ایک رشتے سے ہو گئے ان کے دادا، ان کے والد کے دادا، یعنی ان کے دادا امام حسن۔ میں سوچتا ہوں غوث پاک کا بچپنا بھی سناؤں گا، مگر پہلے ان کے جد اعلیٰ یعنی امام حسن اور امام حسن کے والد مولا علی شیر خدا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ ذرا بخاری شریف سے ایک حدیث شریف سنا دوں قاری صاحب، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ طبیعت ناساز ہے مگر پھر بھی بہرحال قاری صاحب حاضر ہوئے۔ اور یہ غوث پاک کی نگاہ کرم ہے میرے ساتھیوں، یہ نسبتیں بھی سب کو نہیں ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اعمال اپنی جگہ فرض ہیں، مگر یار ہم وہ لوگ ہیں کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور مفتی اعظم ہند ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اعمال پہ کیا کود رہے ہو یار، اعمال تو فرض ہیں ہی، وہ تو کرنا ہی ہے، ہمیں وہ کرنا ہی چاہیے، مگر نسبتیں کام آئیں گی انشاءاللہ، محبتیں کام آئیں گی بشرطے کہ نسبت کامل ہو۔ ہاں نسبت کامل ہونا چاہیے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، سبحان اللہ، میں تو جاتا میرے سرکار نے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث شریف سنیے، یہ بعد نماز عصر کی بات ہے، یہ میں بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کتنے اعلیٰ معیار کی اور معتبر حدیث ہے۔ اور بھی کتب احادیث میں یہ حدیث شریف آئی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن سر دست بخاری شریف کا حوالے میرے ذہن میں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں پہلے دادا کا بچپنا سناؤں اور نانا کا بھی سناؤں گا اور پھر غوث پاک کا سناؤں گا، اور پھر اسی سے تھوڑی روشنی حاصل کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو کچھ اسباق بھی ہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ تو نماز یہ یاد رکھا کرو، آپ لوگ ذہنوں میں رہنا چاہیے نا، جو احادیث ہیں اس کو ذہن میں بٹھاؤ۔ یہ کچی بات نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے سنائی جا رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مضبوط ذخیرہ الحمدللہ۔ بخاری شریف سے بعد نماز عصر مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں باہر نکلے مسجد سے۔ اچھا وہ دونوں تب بھی ساتھ رہتے تھے، اب بھی ساتھ ہیں، وہ یہاں بھی ساتھ تھے اور وہاں بھی ساتھ ہیں، اور جو ان میں انتشار کی باتیں کریں وہ یہاں بھی کوٹے جائیں گے، وہاں بھی کوٹے جائیں گے۔ ان کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، یعنی ان کے دور خلافت کی یہ بات ہے۔ مسجد کے باہر نکلے مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو صدیق دونوں، اور امام حسن کا بچپنا ہے ابھی۔ آپ نے امام حسن کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ مشغول ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت علی سے کہا ٹھہرو۔ یہ روایت میں نے پہلے بھی سنائی ہے، مگر میں بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ معتبر حدیث ہے تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے آپ کے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے بھائیو، کم یاد رکھو مگر مضبوط یاد رکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہ، مضبوط بات ہو تاکہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ اللہ اللہ۔ علی سے حضرت مولا علی شیر خدا سے ابو بکر صدیق نے کہا علی ذرا رکنا، رک گئے۔ آپ گئے امام حسن کے پاس، گود میں اٹھا لیا، پیار کیا۔ یہاں تک تو ایک نیچرل بات ہے، نارمل بات ہے، لیکن حدیث میں یہاں تک نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو ابو بکر صدیق نے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ بھئی کاندھے پہ بٹھا لیا۔ عالم تصور میں میں نے سوال کیا، دست بستہ حضور یا آپ کا خادم، آپ کے در کا ادنا سا غلام، غلاموں کا غلام؟ سمجھ میں نہیں آتا کاندھے پہ بٹھانے میں کیا لوجک ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں جو ان کے نانا جان کرتے تھے نا، وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ سبحان، وہ انہیں کاندھے پہ بٹھاتے تھے، میں بھی بٹھا رہا ہوں۔ اور حدیث صرف یہیں تک نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے یوں آپ نے مسکرا کے کہا، بیٹے حسن، شہزادے حسن، تم اپنے باپ کے چہرے پر نہیں گئے ہو، رسول پاک کے چہرے پر گئے ہو۔ یعنی تمہارا چہرہ اپنے نانا جان کو گیا ہے۔ اور بچوں میں یہ ہوتا ہے، بہت سے بچے ددھیال کو جاتے ہیں، بہت سے ننہال کو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب سنن بیہقی کی حدیث شریف سنو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میرا ایک بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک فرمایا یا ناف
ناف تک وہ اپنے نانا جان کو گیا ہے، اور چھوٹا بیٹا حسین ناف سے لے کے فرمایا یا سینے سے قدم تک وہ اپنے نانا جان کو گیا ہے۔ حسن پور کے میرے دینی بھائیوں، دونوں بھائی ایک جگہ کھڑے ہوں تو بتاؤ خدا کی قسم تنویر مصطفیٰ لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ بے شک بے شک۔ اب اتنی پیاری حدیث امام احمد رضا کی نگاہوں کے سامنے گزرے اور قلم نہ مچلے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ تو بریلی کا تاجدار ہے، شعر و شاعری کا شہنشاہ ہے، قلم کا بادشاہ ہے، جس فن پہ لکھتا ہے دلائل کا انبار لگا دیتا ہے۔ اپنے تو اپنے بیگانے میں کوثر نیازی کی تقریر سن رہا تھا 2-4 دن پہلے یوٹیوب پر۔ کوثر نیازی کون؟ جو اہل سنت سے نہیں تھے، جماعت اسلامی کے ایک قداور رائٹر تھے۔ وہ کہتے تھے تم نے اتنی روٹیاں نہیں کھائی ہوں گی جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جب انہوں نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کو پڑھا تو اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میں مولانا احمد رضا خان کی پہلی جلد پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوں ابھی۔ اتنی بڑی شخصیت کا نام احمد رضا ہے میرے ساتھیوں۔ شعر و شاعری سب کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں کسی شاعر نے ایک شعر کہا، حالانکہ وہ تعریف سمجھ رہا تھا، اس نے یہ شعر کہا کہ شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی، معذاللہ، یعنی وہ حضور کی تعریف کرتے ہوئے حضور کو بڑھانے کے لیے نا حضرت یوسف کی توہین کر رہا، کہتا شان یوسف ہر جگہ بڑھ گئی مگر حضور کے در پہ آ کے گھٹ گئی، چونکہ حضور کا رتبہ بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ مصرع پہنچا تو آپ تڑپ گئے، کہا ہمارے نبی کی تعریف کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کی توہین کرنا۔ جی بے شک۔ تو کہا پھر حضرت یہ مصرع کیسے صحیح ہوگا؟ تو مسکرا کے امام احمد رضا خان سنیت کی جان تڑپ کے کہتے ہیں اس کو یوں کہو، شان یوسف بھی بڑی تو اسی در سے بڑی، سبحان اللہ۔ شان یوسف بھی بڑی تو اسی در سے بڑی۔ میں بھی سناؤں گا وہ شعر جو اس حدیث کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ بھائیو، امام احمد رضا مخدوم سمنا کی کرامت کا نام ہے، امام احمد رضا غریب نواز کی عنایت کا نام ہے، اور یہ کوئی غلو نہیں ہے، اس طرح کی بات جاہل لوگ نہیں کرتے، تعلیم یافتہ لوگ کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں کے سامنے کسی نے کوئی شعر پڑھا تو آپ نے کہا تھا اس دور میں کون ہے جو احمد رضا کے ہم پلہ ہے؟ اللہ اکبر، جو پڑھتے ہیں وہ رتبہ جانتے ہیں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سناؤں گا وہ مصرے بھی، مگر بات آ گئی تو بتاتا چلوں، چونکہ یہ جلسہ عاشقوں کا ہو رہا ہے، غلاموں کا ہو رہا ہے، اور یہ تو نام ہی امام حسن کے نام پہ حسن پور ہے، اور تذکرہ بھی امام حسن کا ہو رہا ہے، مگر میں چاہتا ہوں ان کے غلاموں کا بھی مختصر کا تذکرہ ہو جائے۔ سنو میرے ساتھیوں، اعلیٰ حضرت کے دور میں مسجد نبوی اس طرح نہیں تھی جیسے اب ہے، روضہ رسول تھا جیسے اب ہے ویسے ہی تھا، مگر توسیع کا کام نہیں ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں مسجد نبوی میں، یعنی جہاں حضور کا روضہ ہے، وہاں کھجور کے 2 درخت تھے۔ کتنے؟ میں چاہتا ہوں پورا مجمع بولے کتنے؟ 2 درخت تھے۔ ایک شاعر اپنے بھارت کے تھے، انہوں نے ان 2 درختوں کو نگاہوں کے، بھئی شاعروں کی تو عادت ہوتی ہے شعر و شاعری کرنا، مگر نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو ہے وہ دونوں درخت دیکھے تو درخت کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے 2 مصرے کہے، کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے۔ آپ سمجھئے، چونکہ یہ حسن پور ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی بستی ہے، اور قاری صاحب مائک پہ کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں سب کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ وہ گاؤں ہے کہ جب میرے پورے بھارت میں بہت کم لوگ بلاتے تھے تب اس بستی والوں نے مجھے پیار دیا تھا، بلایا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ بھول جائیں یہ بات، مگر میں کبھی نہیں بھولتا ہوں، یہ بات میں سچ بتا رہا ہوں۔ جب میرے جلسے بہت کم کہیں میں جاتا تھا، اسی لیے مجھے گنتی بھی یاد نہیں ہے کہ میری تقریریں کتنی ہوئی ہے حسن پور میں، سینکڑوں سے زیادہ، بلکہ 200-250 کے قریب۔ یہاں چھوٹا پروگرام ہو بڑا پروگرام ہو، اور ہماری نظر میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ارے مجمع دیوانوں کا ہو تو 313 بھی 1000 کو ہرا دیتے ہیں۔ حافظ عشرت صاحب یہ وہ بستی الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں حسن پور کے لوگ ایسا ہی سمان دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں جیسا کہ پہلے دیا تھا، اور آپ کو بھی ابتدائی زمانے میں بلایا تھا، انہوں نے یاد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سنو بھائیو، وہ شعر کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ بے شک بے شک۔ یہ غلط ہو گیا، دوسرا مصرع غلط ہو گیا۔ اس نے ان دونوں درختوں کو مجنوں کہا اور حضور کے روزے کو لیلا کا خیمہ کہا، یعنی اس نے اپنے طور پہ ایک تخیل پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ 2 مصرے پہنچے تو وہ رضا جو نعت نہیں کہتا جب تک باوضو نہ ہو،
اللہ اکبر۔ جو کلام پڑھتا ہے تو احادیث کی تفسیر ہوتی ہے یا احادیث کی تشریح ہوتی ہے یا قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہوتی بے ہے۔ شک جس کی شعر و شاعری اپنے تو اپنے بھئی کوئی زیادہ ہی اگر حاسد ہے، زیادہ ہی اس کے دل میں فوبیا ہے، ان کا تو بات الگ ہے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ دن کے 12 بجے کہے مجھے سورج نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ورنہ اگر کوئی انصاف کی نظر سے پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھ لے تو بڑے بڑے عرب کے شیوخ، مجھے نورانی میاں صاحب، سید نورانی میاں صاحب جو غازی ملت کے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے چند کتابیں وہاں بغداد شریف میں وہ پڑھتے تھے، بتا رہے تھے کہ وہاں کچھ شیوخ کو دی ڈاکٹر احمد بغدادی صاحب، اور انہوں نے کہہ رہے تھے وہ رانوں پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ عجم میں اتنا بڑا عالم کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ انہیں کہتے تھے بھائیوں کوئی پڑھے تو صحیح، جو پڑھتا ہے اسے کہنا پڑتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا۔ اللہ یہ غلو نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے 300 حدیثیں جواب میں لکھتے ہیں، بے شک 25 30 آیتیں قرآن کی لکھ دیتے ہیں جواب میں۔ ارے پڑھ کے دیکھو، جب یہ شعر پہنچا اعلیٰ حضرت نے کہا بالکل غلط، میرے حضور کے روزے کو خیمہ لیلا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور وہ جو درخت ہیں وہاں، جو کھجور کے درخت ہیں انہیں مجنوں سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، اس کا جواب دے کر کے دکھاؤ۔ آپ نے کہا یہ شعر کے اندر آیا ہے، جواب بھی شعر کے اندر ہی دیا جائے گا۔ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے کہ کب ہے درخت گنبدے شہ والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ۔ قاری صاحب وہ شخصیت میں نے صرف چند نمونے دکھائے، اتنی پیاری حدیث جب امام احمد رضا کی بارگاہ میں امام احمد رضا کی نگاہوں سے گزری، آپ نے چوما، اور وہ حدیث کہ امام حسن سر سے لے کے سینے تک یا ناف تک اپنے نانا کو گئے ہیں، اور اس سے نیچے کو امام حسین اپنے نانا کو گئے ہیں، یہ حدیث نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کے یہ 4 مصرے، فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔